بھائی بہن کا پیار، بہن بھائی پہ جان لٹاتی ہیں۔ ایسے ہی میں ایک بہن ہوں اور ہم 4 بہنیں ایک بھائی ہے جو ہمیں دل و جان سے بہت پیارا ہے۔ اللہ پاک سے ہماری ماں نے بہت دعائیں کر کے ایک بھائی حاصل کیا جس پر ہم چاروں بہنیں اپنی جان لٹاتے ہیں۔ میری 3 بہنوں کی شادی ہو چکی ہے جو اپنے گھر میں اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ ہنستی خوشی زندگی بسر کر رہی ہیں اور ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں۔ اب کچھ ٹائم سے میرے گھر میں میرے رشتے کی بات چل رہی ہے، تب میرا بھائی یہ باتیں سنتا ہے تو بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اس سے میں پوچھتی ہوں کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تو کہتا ہے کہ میں تیری شادی کے بعد اکیلا ہو جاؤں گا کیونکہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو میری چھوٹی بہن نہیں، تو میری بیٹیوں کی طرح ہے۔ اور یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں میں ہلکے سے آنسو نظر آ جاتے ہیں۔ میرا بھائی میری آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میرا بھائی میرے لیے اپنے حلق کا نوالا بھی مجھے دے دیتا ہے۔ وہ باہر کچھ نہیں کھاتا، وہ سب کچھ گھر پہ لے کر آتا ہے تاکہ میں اور میرا بھائی ہم دونوں ساتھ بیٹھ کر کھائیں۔ ہماری جب لڑائی ہوتی ہے تو ہم دوست کی طرح نہیں، دشمنوں کی طرح لڑتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کھا جائیں گے۔ بھائی کہتا ہے کہ امی دیکھ رہی ہو، یہ مجھے پریشان کر رہی ہے، اور میں اسے کہتی ہوں کہ بھائی یہ اپنے کپڑے کیسے رکھے ہیں، کیسے تولیہ بیڈ پہ رکھ دیا آپ نے؟ بھائی تمہیں ذرا سی بھی تمیز نہیں ہے، دیکھ لینا ایک دن میں اپنے گھر چلی گئی نا تو تمہیں بہت پریشانی ہوگی، تم مجھے بہت یاد کر کر کے روتے رہو گے۔ اور میرا بھائی مجھے کہتا ہے کہ کب تیری شادی ہوگی اور کب تجھ سے جان چھوٹے گی؟ میں تو 2 نفل شکرانے کی ادا کروں گا تو جب اپنے گھر چلی جائے گی۔ ہر وقت کی کچ 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 کرتی رہتی ہے۔ تو بہن نہیں ہے، تو کوئی سینٹرل جیل کی جیلر لگتی ہے مجھے۔ یہ باتیں کرتے کرتے کب میری شادی کا دن قریب آ گیا۔ ویسے تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، جب رخصتی کا ٹائم آیا تو ہلچل مچ گئی کہ چلو چلو بھائی رخصتی کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میں اپنے بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اتنی جمع بھیڑ میں میرا بھائی ہال کے کچن کے سائڈ کھڑا تھا اور آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے قریب بلانے کو کہا تو کہتا ہے کہ میں یہی ٹھیک ہوں۔ جب صحرا بندھائی ہوئی اور مجھے صحرا باندھا گیا تو سب نے گلے لگایا اور بہت ساری دعائیں دی۔ جب بھائی کی باری آئی کہ سر پہ بہن کے قرآن پاک رکھ دو تو میرا بھائی میرے قریب آیا، اس کو گلے لگانے کی کوشش کی، مگر وہ مجھ سے دور ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسے میری جدائی کا غم اندر ہی اندر کھایا جا رہا ہے، کیونکہ مرد اتنی جلدی اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں نکالتا، وہ تنہائی میں بیٹھ کر آنسو بہا کر اپنے دکھ ہلکا کر لیتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں جس سے وہ محبت کرتا ہے، وہ لوگ اسے دیکھ کر ٹوٹ جائیں۔ جب رخصتی ہونے لگی تو میرا بھائی مجھ سے گلے لگ کر رونے لگا اور میں بھائی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب رخصتی ہو گئی میں گھر آ گئی تو مجھے پتہ چلا بھائی امی کے سامنے بہت رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ تھی تو اس کا احساس نہیں تھا، اور جب آج وہ اپنے گھر چلی گئی تو اس کی ہر چیزوں کا مجھے احساس ہو رہا ہے۔ یہ بیٹیاں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں نا، یہ بیٹیاں بھی کتنی پیاری ہوتی ہیں، پلتی کہیں اور ہیں، شادی ہو کے کہیں اور جاتی ہیں اور ان کی آخری منزل قبرستان ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔